گے۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے اس مہینے میں، وہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شب کو یعنی شعبان کی اپنے حجرہ سے نکل گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں اس رات آپ کی باری تھی، جب حضرت عائشہ بیدار ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بستر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، تو آپ اللہ کے رسول کا پیچھا کرنے کے لیے رات کو ہی نکل جاتی ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ بقیع پہنچ جاتی ہیں۔ جب بقیع پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں موجود ہیں، بقیع قبرستان ہے، اور وہاں اپنے ہاتھ کو پھیلائے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پیچھے عائشہ کھڑی ہیں تو آپ نے کہا تم تعجب کا جملہ ہے، یعنی تم یہاں کیوں آئے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے یہاں چلے گئے ہیں۔ اس وقت اللہ کا نبی نے فرمایا اور ظننت ان یحیف اللہ علیک ورسول، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے پر ظلم کریں گے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ اس رات آسمان سے فرشتے اترتے ہیں سمائے دنیا پر، یعنی کہ پہلے آسمان پر اترتے ہیں، فیغفر لأکثر من شعر غنم کلب، اور اس رات اللہ رب العالمین مغفرت کر دیتا ہے ان تمام لوگوں، یعنی کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے بقدر اللہ رب العالمین اس رات کو مغفرت کر دیتا ہے۔ فیغفر لأکثر من شعر غنم کلب، یعنی بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے جتنے بال ہیں اس کے بقدر اللہ رب العالمین اس رات مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے اور یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نقل کرنے کے بعد خود اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہیں۔ امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب ترمذی میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد خود اس پر تبصرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام بخاری کون ہے؟ یہ امام ترمذی کے استاد ہیں، اور امام بخاری حدیث کے میدان میں اگر کسی حدیث پر جرح کر دیں تو وہ مقبول مانی جاتی ہے۔ اگر جس حدیث کو امام بخاری نے ضعیف کہہ دیا، حدیث کے میدان میں کوئی بھی محدث اس حدیث کو نہیں لیتا ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی کہ قرآن مجید کے بعد اگر سب سے بہترین کتاب کا درجہ کسی کو ملا تو وہ امام بخاری کی کتاب ہے، بخاری شریف اس کا درجہ ہے۔ اور امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے اندر 2 جگہ انقطاع ہے، ڈسکنیکشن۔ حدیث جو ہوتی ہے وہ سند کے اعتبار سے ہوتی ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے ایک صحابی سے سنا، انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ ایک سند ہوتی ہے۔ لیکن اس سند کے اندر میں 2 جگہ انقطاع موجود ہے، یعنی 2 راوی ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیان کرنے والے کے بارے میں جو کہا تھا کہ میں نے فلاں سے سنا، ان کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، تو حدیث کہاں سے سن لی؟ جب تم نے اس آدمی کو دیکھا ہی نہیں تو اس آدمی سے حدیث کیسے سن لی؟ اور وہ جس سے بیان کر رہا ہے اس نے بھی اس آدمی کو نہیں دیکھا، تو سند میں 2 جگہ انقطاع ہے، اور اس بنیاد پر یہ حدیث ضعیف شمار کی جاتی ہے۔ اور امام ترمذی خود اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہیں کہ ہمارے استاد امام بخاری اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ تو حدیث تو ضعیف ہے ہی، اس حدیث کے اندر میں کئی خرابیاں لازم ہیں۔ پہلی بات، اگر یہ رات اتنی فضیلت کی حامل ہے، اتنی فضیلت کی حامل ہے کہ اللہ رب العالمین بنو کلب کی بکریوں کے بال کے بقدر اللہ مغفرت کا اعلان کرتا ہے، بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے،
اتنی بڑی فضیلت کو اللہ کے رسول اکیلے ہی حاصل کرنے کے لیے نکل گئے، اپنی ازواج کو بھی نہیں اٹھایا، یعنی کہ اپنی بیویوں کو بھی نہیں اٹھایا کہ چلو چلو یہ فضیلت حاصل کر لو۔ اگر یہ فضیلت کی حامل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا تم الزام تراشی کر رہے ہو کہ انہوں نے نیکی کے اس کام کو امت سے چھپا لیا، جبکہ اللہ کے رسول شب قدر کے لیے شد میسرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنے پریوار کو، اپنے اہل و عیال کو اٹھاتے تھے، بیدار کرتے تھے کہ نماز ادا کرو۔ تو جب لیلۃ القدر کے لیے اللہ کے رسول اتنا اہتمام کرتے تھے اور کرواتے تھے، تو اگر 15ویں شعبان کی رات کی اتنی فضیلت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی چلے گئے، جبکہ یہ اہل سنہ والجماعہ کا مکمل پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس شے کو بیان کر دیا ہے جو نیکی کا کام ہے، اور ہر اس شے سے منع فرما دیا ہے جو برائی کا کام ہے۔ اگر تم ایسا عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو تو گویا کہ نبی پر الزام کر رہے ہو